ایک دردناک کہانی فلسطینی مسلمانوں کی خاطر اول تا آخر ضرور سماعت کیجیے۔ ایک بار شیر اور لومڑی میں کسی بات پہ ٹھن گئی۔ لومڑی نے کہا کہ کچھ بھی ہو وہ شیر سے بدلہ ضرور لے گی۔ لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا اور جنگل کے بادشاہ شیر سے عاجزی سے استدعا کی کہ حضور عالی مقام، آپ اپنے مبارک قدم ہمارے بیوٹی پارلر میں رکھیں اور اس کا افتتاح کیجیے۔ شیر ہنسا اور کہا کہ اے نادان لومڑی، میں تو شیر ہوں، مجھے بناؤ سنگھار سے کیا لینا دینا، یہ کام تم کسی اور سے کراؤ۔ لومڑی نے کہا اے خوبصورتی کے پیکر، میرے رحم دل عالی جاہ، میں آپ کی ریپوٹیشن بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے بادشاہ عالی مرتبت کہ آپ کے مخالفوں نے آپ کے بارے میں کئی جھوٹے دعوے مشہور کیے ہیں، نت نئی افواہوں کا بازار گرم ہے۔ آپ کو جنگل میں قدامت پسند اور تنگ نظر بادشاہ کہا جا رہا ہے اور آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ آپ بیوٹی پارلر کا افتتاح کریں گے تو آپ کے متعلق یہ افواہیں دم توڑ دیں گی۔ شیر نے ایک لمحہ لومڑی کی باتوں پہ سوچا اور پھر افتتاح میں آنے کی حامی بھر لی۔ شیر نے بیوٹی پارلر کا فیتا کاٹا، ریچھ، لکڑ بگڑ، بھینسے، گائے، زیبرا، ہرن وغیرہ نے خوب تالیاں بجائی۔ اسٹیج سیکرٹری بندر تھا، پہلے اس نے خوب اچھل اچھل کر داد دی، پھر مائک پر آ کر اعلان کیا، شہنشاہ دوراں، آج آپ نے اس محفل میں آ کر ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک روشن خیال بادشاہ ہیں۔ بناؤ سنگھار کی اس محفل کی سرپرستی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ احساس جمال سے آپ بہرور ہیں۔ یوں آپ کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا جو یک طرفہ تھا زائل ہو گیا۔ شیر کو یہ باتیں سن کر بڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن جب سب نے تالیاں بجانی شروع کی تو شیر کو بھی اچھا لگنے لگا۔ تقریب کے بعد لومڑی لہنگا پہن کر اسٹیج پہ آئی اور پوری 7 بار جھک کر بادشاہ کو سلامی دی اور کہا، یہ باندی آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب آپ کی آمد کی خوشی میں یہ باندی ایک مجرا پیش کرتی ہے۔ پھر لومڑی نے جی بھر کر مجرا پیش کیا۔ مجرا ایسا تھا کہ لومڑی نے میدان سے دھوئیں اٹھا دیے۔ شیر پہلے تو حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اس کو بھی لطف آنے لگا۔ یہ تقریب صبح تک جاری رہی۔ دوسرے دن لومڑی ایک ایک جانور کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو شیر کی چیرہ دستیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شیر سے کوئی شریف جانور محفوظ نہیں، وہ شریف جانوروں سے بھی مجرا کراتا ہے۔ پہلے تو اس کمبخت کے ہاتھوں کسی کی جان محفوظ نہ تھی، اب عزتیں بھی محفوظ نہیں۔ اس طرح کئی جانوروں کے ساتھ میٹنگز طے کرتے کرتے لومڑی نے ایک مشترکہ اتحاد تشکیل دے دیا۔ اس اتحاد میں چیتا، بھیڑیا، سانپ، بندر، ریچھ سب شامل تھے۔ ایک دن شیر کے غار میں لومڑی حاضر ہوئی اور عرض کی، ذل الہی، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ذل الہی اس وقت ایک ہرن کھانے کے بعد اونگ رہا تھا۔ بادشاہ دوراں نے غنودگی کے عالم میں کہا، بولو۔ لومڑی نے دست بستہ کہا کہ شہنشاہ ہر دل عزیز کی روشن خیالی کی دھوم تو ہر طرف ہی ہے، لیکن چیتے، ریچھ، ہاتھی وغیرہ نے آپ کے خلاف ایک کولیشن تشکیل دی ہے۔ خود اس میں آپ کے قریبی دوست بھی شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کافی ظالم جانور ہیں، آپ کا ان سے بیک وقت ٹکرانا مصلحت نہیں۔ ہاں، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پہ عمل کرنے سے ان کے غبارے سے ہوا نکالی جا سکتی ہے۔ شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، تجویز پیش کی جائے۔ لومڑی خوش آمدی انداز سے بولی، بادشاہ سلامت، آپ کے خلاف سارا پروپیگنڈا آپ کے دانتوں اور ناخن کی وجہ سے ہے۔ اس پہ شیر غصے سے دھاڑا اور کہا، تو کیا میں یہ نکلوا دوں؟ لومڑی بولی، خدا نہ کرے بادشاہ سلامت، لیکن اگر آپ صرف پنجوں کے ناخن کٹوا دیں اور سامنے والے تھوڑے سے دانت نکلوا دیں تو آپ کی طاقت بھی بحال رہے گی اور دشمن کا پروپیگنڈا بھی مکمل خاک میں مل جائے گا۔
شیر نے سوچا کہ کہیں سارے جنگل کے اتحادی مل کر مجھ پہ حملہ نہ کر دیں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لومڑی کی یہ تجویز مان لی۔ وہ بھول گیا کہ وہ ایک شیر ہے، وہ بس رقص و سرور اور واہیات کا عادی ہو چکا تھا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اس بے حیائی کا عادی ہو جائے وہ عقل کھو بیٹھتا ہے۔ ایک روز شیر شکار کرنے اپنے غار سے نکلا اور ایک ہرن کے پیچھے کئی کلومیٹر بھاگنے کے بعد اس کو قابو کیا، لیکن جب اس کے جسم میں اپنے ناخن گاڑنا چاہے تو پنجے میں ناخن نہ ہونے کی وجہ سے پنجہ پھسل گیا۔ اس نے جلدی سے دانت ہرن کے گلے میں گاڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ حربہ بھی ناکام ہوا۔ اس جد و جہد کے دوران ہرنی کو بھی معلوم ہو گیا کہ شیر فارغ ہے، یہ بس نام کا شیر ہے، تو ہرنی نے شیر کو 4-5 لاتیں اچھی طرح رسید کیں اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ شیر نے کئی جانوروں پہ قسمت آزمائی کی، لیکن ایک بھی جانور پہ داؤ نہ چلا۔ شام تک بھوک سے برا حال ہو گیا تھا۔ نڈھال شیر گرتے پڑتے اپنے کچھار پہنچا اور اس وقت امید کی کرن دکھائی دی جب اس کو دور سے لومڑی غار میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ لومڑی نے بادشاہ سلامت کے آگے نہ سلام پیش کیا، نہ عزت دی، نہ اس کو ذل الہی یا عالی جاہ کہا، نہ ہی شیر کو شہنشاہ دوراں کہا۔ لومڑی نے طنزیہ انداز سے کہا، بھوک تو بہت لگی ہوگی۔ شیر نے نقاہت سے کہا، ہاں بہت زیادہ، تم میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو۔ میں نے تمہارے ہی مشورے پہ ناخن نکلوائے ہیں اور تمہارے ہی کہنے پہ سامنے کے دانت نکلوائے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو۔ لومڑی نے یہ سنا تو ایک لمبا کہکہا لگایا اور شیر کو ایک لات رسید کر کے کہا، او بے وقوف چوپائے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ہاں تمہارے ساتھ چونکہ ایک تعلق ہے لہٰذا میں تیرے لیے گوشت تو نہیں لیکن گھاس کا انتظام کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس نے لومڑی پہ اچانک حملہ کیا، لیکن لومڑی پہلے سے تیار تھی۔ وہ وہاں سے ہٹی اور شیر جو نڈھال تھا اسی جگہ گر پڑا۔ کچھ دن بعد لومڑی شیر کے پاس پھر آئی۔ شیر بے ہوشی کے عالم سے دوچار تھا۔ اس نے لومڑی کو دور سے دیکھا تو چلا کر کہا، مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے، اللہ کے لیے کہیں سے میرے لیے گھاس کا انتظام ہی کر دو، اب تو میں گھاس کے لیے گھومنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ لومڑی نے شیر کی یہ بے بسی دیکھی تو لومڑی کی آنکھوں میں جیت کی چمک واضح دکھائی دی۔ لومڑی نے شیر کو طنزیہ کہا، گھاس بھی تبھی مل سکتی ہے جب تم منہ سے میاؤں کی آواز نکالو۔ اسرائیلی لومڑی کا یہ جملہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے، لیکن جس کو اپنے وقار سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو اس کی زمین میں دھس جانے کی خواہش پوری نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ شیر نے اپنا جی کڑا کر کے اپنے منہ سے میاؤں کی آواز نکالی اور پھر رحم طلب نظروں سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ لومڑی نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہا، یہ میاؤں کی آواز تم نے ٹھیک نہیں نکالی، تم کچھ دن پریکٹس کرو، جس دن سے تم میاؤں کی صحیح آواز نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس دن سے تم کو گھاس باقاعدگی سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ آخری اطلاعات آنے تک شیر ابھی تک میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے میں مصروف ہے۔ شیر اب تک میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے میں کافی دسترس حاصل کر چکا ہے۔ یہ شیر کوئی اور نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ ہے، جس کو کفار نے فحاشی، روشن خیالی، شراب و شباب، مجروں، کرکٹ میچوں کے پیچھے لگا کر بھگا کر دوڑایا ہوا ہے۔ اتنے دلکش ہتھ کنڈوں میں پھنس کر امت مسلمہ بھول بیٹھی ہے کہ وہ ایک شیر ہے۔ اس لیے آج کفار نے امت مسلمہ کو ایک ناکارہ شیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج جب شام میں بمباریاں ہو رہی ہیں، بھارت کے مسلمانوں پر اور کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے،
فلسطین کے مسلمانوں کو قبلہ اول میں حالت نماز میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مسجد اقصی میں گھس کر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھ کر بھی یہ شیر بس میاؤں میاؤں کر رہا ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں، اگر آج تم تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے تو جس طرح فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ آؤ ان ظالم حکمرانوں کو جواب دو اور کہو کہ حضور کے عزت اور ناموس کے محافظ حافظ سعد حسین رضوی اور تمام اسیران کو رہا کرو اور یورپی یونین کی پرواہ نہ کرو، کلمہ گو مسلمان کا خیال کرو۔